أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تو میں ان مائی لاسٹ ویڈیو آئی واز ٹیلنگ یو کہ بھی میں اپنے دوست مالک ابرار کے ساتھ نیشنل بینک میں گیا. وہاں سے ہم نے فورن ایکسچینج بیئر سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ اراؤنڈ $4,000 کے لیے, اور پھر ہم وہاں سے باہر نکل آئے. اور جیسے ہم باہر نکلے تو ابرار کہنے لگا جی کہ لیٹس گو ٹو راوی ریور, اتنے جا کے نا تے بورڈ دی سیر کرنے. اور میرے ذہن میں تھا کہ یہ کون سا موقع ہے مطلب راوی کی سیر کرنے کا, لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا او یہ چلو یار چلو آئی نو چل رہے ہوتے انجوائے کرنے جا کے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی یوز ٹو گو ٹو جناح گارڈن. لاہور میں جو جناح گارڈن ہے وہاں پہ جناح لائبریری ہے, اس کے اراؤنڈ میں نا میں اسکیٹنگ کیا کرتا تھا. میرے پاس رولر اسکیٹس تھے اور میں ارلی مارننگ وہاں پہ چلا جاتا تھا اور اسکیٹنگ کرتا تھا, اور آئی یوز ٹو انجوائے دیٹ اسکیٹنگ. تو میں نے رولر اسکیٹس جو ہے وہ اپنے سامان میں رکھ لیے تھے کہ آسٹریلیا جا کے میں وہاں پہ انجوائے اسکیٹنگ کروں گا اور انجوائے کروں گا. اینی ویز وی وینٹ ٹو دا ریور راوی ریور. وہاں پہ جو پانی تھا وہ کافی تیزی سے فلو کر رہا تھا, جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں اردو میں یا پنجابی میں کہ ریور جو ہے نا وہ چڑھا ہوا تھا, مطلب کہ اس میں طغیانی آئی ہوئی تھی. اور جب ہم بوٹ پہ بیٹھے تو بوٹ والے سے جو ہے نا آپ سمجھیں کہ وہاں پہ پاکستانی لاہور کے لوگ ویسے بڑے ماشاء اللہ زندہ دل ہیں, وہ کسی بات کی پرواہ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں وہ گالی کوئی نہیں تھی, گالی کوئی نہیں, کوئی بڑی سی بڑی بات ہو نا وہ کہہ دیتے ہیں گالی کوئی نہیں. تو وہ بھی جو ریور تھا نا اس میں لیڈیز اور بچے اور آدمی, اور ان کے لیے وہ گالی کوئی نہیں تھی. وہ میں گھبرا رہا تھا کہ یار یہ خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اینی ویز جب ہم بھی بوٹ پہ بیٹھ گئے تو وہ بوٹ مین سے جو ہے نا بوٹ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ وہ ایک سائڈ پہ ایسے جانا چاہ رہا تھا تو بوٹ ادھر جا رہی تھی, وہ ادھر جانا چاہ رہا تھا وہ بوٹ ادھر جا رہی تھی. بس اسی میں وہ یہ جو زیگ زیگ بن رہا تھا نا, اس میں لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کہ بہت بڑی انجوائمنٹ کی بات ہے, حالانکہ خدا نہ خواستہ یہ تھوڑا سا ادھر ادھر بیلنس جو ہے نا بوٹ کا وہ خراب ہوتا ہے تو سارے ہی اندر خراب ریور کے اندر, اور خود ادھر ہی جا کے انجوائے کرو ڈائریکٹلی. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. اس نے بہرحال یہ تھا کہ ادھر راوی میں اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں اور راوی ریور گئے ہیں, اور امید ہے کہ کافی لوگ جاتے ہیں اور بوٹ کی سیر کی ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر جو ہے نا بارہ دری ہے. بارہ دری جو ہے نا وہ برج کے نزدیک ہی ہے تقریباً. جیسے آپ بوٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہ بارہ دری کی آپ کو سیر کراتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک چکر لگا کے واپس لے آتے ہیں. وہ بارہ دری جو ہے نا مغل ایمپرر بابر کے بیٹے کامران نے اس کو جو ہے نا بلڈ کیا تھا ان 1540 میں اس کو بنایا تھا. بابر کے دو بیٹے تھے ہمایوں اور کامران, تو کامران نے وہ بلڈ کی تھی. اس وقت جو وہ بارہ دری تھی نا وہ ایک سائڈ پہ تھی ریور کے, اور ریور ایک سائڈ پہ فلو کرتا تھا ایسے جیسے یہ بارہ دری ہے اور یہ ریور فلو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ 450 سال گزر چکے ہیں تو ریور جو ہے نا وہ آہستہ 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 چینج ہوتا ہوتا اب وہ بارہ دری ریور کے مڈل میں آ گئی. اب تو بہت کم پانی ہوتا ہے, اب اکثر پانی ہوتا نہیں ہے, تو وہ مڈل میں آ گئی ہے. تو اس وقت جب ہم گئے تو پانی بہت تیز تھا اور وہ پانی چڑھا ہوا تھا, طغیانی آئی ہوئی تھی. اس نے فائنلی اس نے کسی طریقے سے, کیونکہ ہی واز این ایکسپیرینس بوٹ مین, تو اس نے کسی طریقے سے کیا اور ہمیں وہاں تک بارہ دری تک پہنچایا. ہم بارہ دری کی پھر ہم نے اتر کے سیر کی. سیر کیا تھا, ایک کھنڈرات ہے وہاں پہ اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا دل تو آسٹریلیا جانے کے لیے لگا ہوا تھا اور جسم میرا ہو تو بارہ دری کی سیر کر رہا تھا. تو پھر وہاں سے ہم جب واپس آئے تو وہ بوٹ والا پھر کوشش کر رہا تھا کہ اسی پوائنٹ پہ ہمیں لا کے نا ڈراپ کرے جہاں سے اس نے ہمیں پک کیا تھا. لیکن پانی کا چونکہ فلو تیز تھا, بہت تیز تھا, تو انسٹیڈ آف ڈراپنگ اس دا پوائنٹ کی ویری پک دا صاحب, وہ اسے بہت آگے نکل گیا نا. وہاں پہ جا کے اس نے پھر ہمیں ڈراپ کیا. میں نے کہا یار تو کدھر بھی سانو ڈراپ کر دے, تو ڈراپ کر دے صحیح باہر سے ریور تو باہر. اس نے بہرحال ڈراپ کیا, ہمیں کافی چل کے پیچھے آنا پڑا. پھر ہم گاڑی میں بیٹھے اور ابرار جو ہے نا وہ مجھے گھر چھوڑ کے اپنے گھر چلا گیا. اب نیکسٹ ڈے جو تھا وہ سارا دن تیاری ویاری اور دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے میں گزارا. بہت سارے جو دوست تھے وہ اور رشتہ دار بھی ایون کہ وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید جو آسٹریلیا ہے وہ اس میں یورپ میں ہے, وہ آسٹریا کو آسٹریلیا سے مکس اپ کر رہے تھے. تو میں نے کافی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن آئی تھنک دے ور اسٹکنگ ٹو دیئر پوائنٹ. ایک اور جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ مائی بردر اینڈ سسٹر وہ دے وینٹ آن حج, اور وہ ان کی واپسی ہو رہی تھی. میری جس دن میری فلائٹ تھی اس کے 2 دن کے بعد ان کی فلائٹ واپس آ رہی تھی حج کی, فرام مکہ مکرمہ, آئی تھنک فرام مدینہ منورہ. تو
اب دیر واز کائنڈ آف اے کراس روڈ فار می کہ بھی میں ویٹ کروں ان کو ریسیو کروں اور اس کے بعد پھر میں اپنی فلائٹ جو ہے وہ لے لوں ڈیلے کر دوں. تو یا پھر یہ تھا کہ میں اوریجنل جو میں نے فلائٹ بک کی تھی اسی کو لے کے میں آسٹریلیا چلا جاتا ہوں اور وہ 2 دن کے بعد آ جائیں گے. تو پھر مشورے سے یہ ہوا کہ آئی شوڈنٹ ویٹ فار دیم, آئی جسٹ گو اہیڈ اینڈ گو ٹو آسٹریلیا. تو پھر میں نے تیاری واری شروع کر دی اور پھر دوستوں سے رشتہ داروں وغیرہ سے ملا اور پھر دی فالوئنگ ڈے میری فلائٹ کا ٹائم تھا. سب گھر والے بردرز اینڈ سسٹر مام اینڈ ڈیڈ سارے جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ سی آف کرنے آئے. میرے فرینڈس بھی تھے. تو ادھر سے دوسرا لڑکا جو تھا وہ بھی جو آسٹریلیا جا رہا تھا تو اس کے بھی فرینڈس اینڈ ریلیٹیوز اینڈ بردرز اینڈ سسٹرز جو تھے وہ بھی اس کو سی آف کرنے آئے تھے. اور پھر ہم سب سے مل ملا کے لاؤنج میں آ گئے. پھر ہماری بورڈنگ شروع ہو گئی. ہم نے وہاں سے لاہور سے بینکاک جانا تھا پہلے اور پھر پلین پہ بیٹھ گئے. تو پلین پہ جب بیٹھے تو مجھے ہوم سکنس اسٹارٹ ہو گئی نا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پلین سے اتر کے واپس اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاؤں, لیکن there was no way back. Now I have to go and achieve my target, whatever target I have set for myself to do, to complete my higher education. اس کو ہوم سکنس کو دور کرنے کے لیے جو میرے ذہن میں, کیونکہ ہم باتیں بھی نہیں کر رہے تھے آپس میں, تو میں نے کیا کیا میرے پاس ایک بریف کیس تھا وہ میں نے کھولا اور اس میں سے ڈاکومنٹس وغیرہ میں دیکھنے لگ گیا کہ اس میں میرے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس تھے. اس میں میرے پاس جتنی بھی کمیونیکیشن میں نے کالج کے ساتھ کی تھی یا ایمبیسی کے ساتھ کی تھی, آسٹریلین ایمبیسی کے ساتھ, وہ سارے لیٹرز اور ای میل وغیرہ وہ ساری اس میں چیزیں پڑی ہوئی تھیں. تو میں ان کو دیکھنے لگ گیا. تو میرا جو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا پاکستانی, وہ کہنے لگا یار اس کی کیا ضرورت تھی, کیوں لے کے آئے اس کو تو ادھر ہی گھر میں رکھا تھے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, اب تو ہو گیا سارا کام. تو لیکن اس کی کتنی امپورٹنس تھی جو یہ ہمیں امیگریشن ایٹ دی ایئرپورٹ آف آسٹریلین امیگریشن جو ہے وہ پرتھ ایئرپورٹ پہ جا کے اس کی امپورٹنس کا پتہ چلا کہ ہاؤ وائٹل دوز ڈاکومنٹس ور فار می اینڈ فار اس ٹو گو تھرو دی امیگریشن پرابلم. 5 hours کی فلائٹ تھی. Then we got to Bangkok airport. بینکاک ایئرپورٹ پہ میں آئی ہیڈ آلریڈی بین دیئر. میرا ایک بہت کب میں وہاں بینکاک پہ گیا تھا اور اس کی سیر ویر کرنے کے لیے. تو اٹ واز ناٹ نیو فار می. ایئرپورٹ بھی فیملیئر تھا, پورا سٹی بھی, کافی سٹی کی جو مین پلیسز تھی وہ بھی میرے لیے فیملیئر تھی. تو وی ڈنٹ گو آؤٹ ان دا سٹی, وی اسٹیڈ ایٹ دی ایئرپورٹ بیکاز آفٹر 5 hours ہماری دوسری فلائٹ تھی جس نے کہ ہمیں پرتھ لے کے جانا تھا. اور یہ فلائٹ جو تھی وہ آسٹریلین جو ایئر لائن کوانٹس ان کی فلائٹ تھی. کوانٹس از ون آف دا بیسٹ ایئر لائنس ان دا ورلڈ. 5 hours ہم نے وہاں پہ اسٹے کیا. پھر ہماری بورڈنگ اسٹارٹ ہو گئی اور کوانٹس ایئر لائن جو ہے وہ ہمیں لے کے پرتھ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی. پرتھ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اس وقت آئی تھنک اٹ واز آفٹر مڈ نائٹ. تو وہاں کے ٹائم کے مطابق, ویسے بھی تقریباً ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آسٹریلیا کے کس سٹی میں ہیں. اور پاکستان سے ان کا جو ڈفرینس ہے 4 to 5 hour اور 6 hour. ڈے لائٹ سیونگ جب ہوتی ہے 6 hour سے ہو جاتا ہے. جب ڈے لائٹ سیونگ نہیں ہوتی اسپیشلی ان میلبرن تو 5 hours کا ڈفرینس ہو جاتا ہے. اسی طرح بہرحال پرتھ جو ہے وہ ایسٹ کوسٹ پہ ہے تو اس کا 4 hours کا ڈفرینس ہوگا پاکستانی ٹائم کے مطابق. دے آر اہیڈ آف 5 hours دین پاکستان. تو ایئرپورٹ پہ جب فلائٹ ہماری لینڈ ہوئی اور لوگ ایئرپورٹ سے نکلنا شروع ہوئے, ہم بھی وہاں سے نکلے. وہاں پہ آسٹریلیا میں کوارنٹین جو ہے نا وہ ویری اسٹرکٹ ہے, ویری ویری اسٹرکٹ کوارنٹین. آپ کو وہ کسی قسم کی کھانے پینے کی چیز جو ہے نا وہ لے جانے نہیں دیتے, اور یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک ایون ڈراپ آف ملک اور اینی تھنگ. کسی چیز کا ایک ڈراپ بھی ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں. وہ وہاں پہ انہوں نے بہت سارے پوسٹرس اور بینرس وغیرہ لگائے ہوئے ایئرپورٹ پہ کہ اف یو ہیو اینی تھنگ ایڈیبل, کھانے پینے کی کوئی چیز ہے ابھی سے اس کو نکال کے جو ہے نا بن میں ڈال دیں, ادروائز اف یو گیٹ کاٹ یو ول بی ہیویلی فائنڈ. تو ان کا کوارنٹین جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے پوری دنیا میں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بھی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو کہ ہم ڈکلیئر کرتے یا وہ نکال کے پھینک دیتے. آئی واز ویری ویری ٹائرڈ اینی وے بیکاز دیکھیں وین وی اسٹارٹیڈ آف فرام لاہور ایئرپورٹ, گھر سے نکلتے ہوئے پہلے جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کے لیے جاتے ہیں آپ نے کیا ہوگا تو یو ہیو آلریڈی اسپینڈ سو مچ ٹائم ان پیکنگ اپ یور تھنگس, میٹنگ ود پیپل یور فرینڈز اینڈ ریلیٹیوس. تو اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر یو گیٹ ٹائرڈ. پھر ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو ادھر
لانچ میں بیٹھ کے آپ کو مطلب نیند بھی نہیں آتی اور ٹائرڈنیس فیل ہو جاتی ہے. سو فرام لاہور ایئرپورٹ ٹو بینکاک 5 hours فلائٹ, 5 hours پلس, پھر 5 hours اسٹے ایٹ دی بینکاک ایئرپورٹ, دین 7 hours فلائٹ فرام بینکاک ایئرپورٹ ٹو دی ایسٹ کوسٹ آف آسٹریلیا, پرتھ سٹی. ابھی ہمارا جرنی ادھر اینڈ نہیں ہوا تھا, اس سے آگے ہمیں ایلس اسپرنگ جانا تھا, وہ بھی آگے تقریباً 3-4 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو پرتھ ایئرپورٹ پہ جب ہمارا پلین لینڈ کیا, جہاں سے ہم نیچے اترے, تو میں جو ہے نا اپنے آپ کو فریش اپ کرنے کے لیے وینٹ ٹو واش روم. دوسرا لڑکا بھی واش روم گیا, ہم نے اپنے آپ کو فریش اپ کیا, پانی وانی سے دھویا منہ, اور ٹوائلٹ یوز کیا, اور کیم اور کیو میں آ کے لگے نا, جو کہ امیگریشن کی کیوز لگی ہوتی ہیں تقریباً 5-6-7 ڈپینڈنگ آن دی نمبر آف پیسنجرس. ادھر 5-7 کاؤنٹرس لگے ہوتے ہیں, زیادہ بھی ہوتے ہیں, کم بھی ہوتے ہیں. تو وہ میں ایک کیو میں اسٹینڈ ہو گیا, کھڑا ہو گیا, اور ادھر جا کے نا سلولی اینڈ گریجولی آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ کلوزر ٹو دی امیگریشن آفیسر ایٹ دی کاؤنٹر. سو جیسے ہی میں کاؤنٹر پہ پہنچا تو امیگریشن آفیسر جو تھا اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا, او گرین پاسپورٹ, اس نے کہا ایسے کہا گرین پاسپورٹ, تو ایک دم سے نا وہ کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا امیگریشن. اب میں کسی دوست کو پتہ نہیں کسی کو بلا رہا تھا, امیگریشن گرین پاسپورٹ, پاکستانی پاسپورٹ, پاکستانی پاسپورٹ. تو اٹ واز ویری امبیرسنگ فار می, ایکسٹریملی امبیرسنگ. میں سوچ رہا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, یہ ہسٹیریا ہو گیا اس کو کیا پاکستانی پاسپورٹ, اس میں کوئی ہیروئن نظر آ گئی ہے, یا کوئی چرچ ہے, یا کوئی کیا چیز نظر آ گئی. یہ ایک مینرس کے سے بھی اس کو بلا سکتا تھا, اپنے کسی جو بھی امیگریشن اسٹاف کو بلا رہا ہے, لیکن اس کو پاگلوں کی طرح اس نے چیخنا شروع کر دیا. اور ایئرپورٹ پہ جتنے بھی لوگ تھے نا, دے ور لوکنگ ایٹ می, کہ جیسے آئی واز دا کلپریٹ, کہ میری جو ہے نا پاسپورٹ سے پتہ نہیں کیا چیز نکل آئی ہے, اور ایوری باڈی واز لوکنگ ایز آئی واز دی گلٹی آف سم تھنگ. لیکن دیر واز نتھنگ ٹو بی ashamed آف, میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن اس کے جو بیہیویئر تھا نا, دیٹ واز ڈس اپوائنٹنگ, ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ, اور discriminatory. I must say discriminatory, because the way he called Pakistani passport, shouted like in a hysteric voice. تو پھر اس نے مجھے کیا کیا جی, کہ اس سے آگے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کیا کیا, کہ اس سے آگے ہمارے ساتھ کیا ہوا in the next video, and inshallah I will explain to you. Thank you for being with me, and listening to me. You enjoy your time, and I will see you in the next video. Thank you. All the very best. Assalamu alaikum.